الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اشعار جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی نعت میں کہے تھے، تعریف میں کہے تھے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ربیع الاول کے مہینے میں چل رہے ہیں. اس ماہ ربیع الاول کی نسبت میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی وفات اور اسی طریقے سے ان کی ہجرت مدینہ کی طرف مجھے اور آپ کو یاد دلا رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے. اور اس توجہ دلانے کے مقصد یہ ہے، یہ دنوں کا پھر جانا، پلٹ جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر تازہ کر لیں. میرے اور آپ کے نبی کی ولادت، میرے اور آپ کے نبی کی پوری زندگی اور پھر میرے اور آپ کے نبی کا اس دنیا سے چلے جانا اس ربیع الاول کے ساتھ ہی مختص ہے اور اسی کے ساتھ منسوب ہے. یہی ہر سال مجھے اور آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. تو مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کیسے تھے. ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ میرے اور آپ کے نبی کی تعریف کیا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے. ہم الفاظ کی حد تک تو کہتے ہیں کہ میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. تو بھائی وہ کیا چیز ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی میں موجود ہیں اور دوسروں میں موجود نہیں ہے؟ کبھی محاسبہ کر کے دیکھا، کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے. لیکن اللہ کے نبی تو ہمارے جیسے نہیں تھے ہم میں سے،
لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اس کی دوسری روایت روح المعانی میں ملتی ہے کہ جس کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کا لفظ نہیں آیا بلکہ اس روایت کے مطابق اس کو انفسکم تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پیغمبر تمہاری طرف بھیجا، تم ہی میں سے بہت زیادہ نفیس اور عالی نسل کا نکال کر اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیج دیا، تھے تم میں سے لیکن تمہارے جیسے نہیں۔ انفس اس میں تفضیل کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ وہ ماورا سے علیحدہ کر کے بتاتا ہے کہ سارے ایک طرف اور یہ چیز ایک طرف، اسی لیے اللہ کے نبی میرے اور آپ میں سے تو تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اب ان کی شان کیا تھی؟ ہمارے اس قرآن کریم سے پہلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کئی انبیاء کرام آئے اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اولو العزم پیغمبر بھی آئے اور بڑی بڑی کتابیں بھی نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے صحائف، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، جس کا سورہ اعلیٰ میں تذکرہ موجود ہے۔ تو ان صحائف اور ان کتب کے اندر کیا باتیں موجود تھیں؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ان کتابوں میں ان تمام انبیاء کے ذکر سے زیادہ موجود تھا۔ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ میرے اور آپ کے نبی کے والد ماجد اپنی جوانی کو پہنچے تو اس وقت بہت ساری عرب کی خواتین انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح بھیجنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ شاید وہ ان پر عاشق تھی یا عشق اور محبت میں مبتلا تھی، بلکہ ایک موقع پر ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ ہماری نیت پر شک نہ کیجیے گا، آپ کو بار بار پیغام نکاح بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی کتابوں کے اندر آخری آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نشانیاں پڑھی ہیں، اس میں نشانی یہ ہے کہ قریش کا خاندان ہوگا، عبد المطلب کے بیٹے ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی جو خاتون ہوں گی، اہلیہ ہوں گی، اس کا نام آمنہ ہوگا۔ تو اس وقت تقریباً 1100 عرب کی خواتین کے نام آمنہ رکھے گئے تھے کہ شاید ان کو یہ مقام مل جائے کہ جو میرے اور آپ کے نبی کی والدہ بن جائے۔ تو پھر کہا کہ آپ ہماری نیت پر شک نہ کریں، ہمارا بار بار پیغام نکاح بھیجنے کا مقصد یہ۔ پھر خیر نکاح حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ سے کیا گیا۔ چند مہینوں بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی آمنہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے بیٹے کو گزرے اس دنیا سے چند دن بھی نہیں گزرے اور آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان میں نے خوشبو لگانا شروع نہیں کی ہے، جب سے یہ بچہ محمد میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میرے آس پاس میرے ارد گرد کی جگہیں مہکنا شروع ہو گئی ہیں، میرے اندر سے خوشبو نکلنے لگ گئی ہے، میں نے خوشبو لگانا شروع نہیں کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی تھی، میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے تھے۔ اور پھر فرمانے لگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جس راستے سے گزرتی ہوں اس راستے میں پڑے ہوئے پتھر میرے پاؤں کے نیچے اگر آ جائیں تو موم بن جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو موم بن جاتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔
اور کہا جو بڑے پتھر سائڈوں پر ہوتے ہیں وہ لڑکتے ہوئے آتے ہیں اور سلامیاں پیش کرتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور فرماتی ہے کہ ابا جان کہ جب ہم راستے سے گزرتے ہیں تو دیگر عورتیں بھی جاتی ہیں، میں بھی کنویں کے گرد پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، تو راستے میں میرے ارد گرد میں دیکھتی ہوں کہ بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر فرمانے لگی کہ عرب کی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کی گرمی کا عالم، اور وہاں اگر کنووں پہ نظر ڈالی ہوگی تو ان کا بھی گرمیوں کے اندر عالم دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگی کہ کنواں جب گرمی کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر گہرا ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، لوگ اپنے ڈول کے اندر مزید رسیاں اور دوپٹے باندھ کر پانی نکالا کرتے ہیں، میں کنویں کے گرد جب پہنچتی ہوں تو پانی اوپر آتا ہے سلامی دینے کے لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان سے، کہ مجھے جھکنا نہیں پڑتا، میں ڈول بھرتی ہوں اور لے آتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی چیزوں کو ادب سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جس رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو رات کے اندھیرے کے اندر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا 14ویں کے چاند مزید روشن ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے چاند کا روشن ہونا، ایک 14ویں کا چاند مزید روشن ہو جائے تو اس روشنی کا کیا عالم۔ پھر کہا کہ مجھے ولادت کے وقت، زچگی کے وقت اتنی بھی تکلیف نہ ہوئی کہ جتنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے سے تکلیف ہوتی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دکھ، درد اور تکلیف دینے نہیں آئے تھے، بلکہ دکھ، درد اور تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کپڑے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا گیا، وہ کپڑا صدیوں سے ہمارے خاندانوں میں چلا آ رہا تھا اور بس متبرک سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ہوئی تو اس روشنی کی کرنوں کے اندر وہ کپڑا زمین پر لایا گیا، جس کپڑے کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائشی مغسول تھے، دھلے دھلائے تھے، غسل دیے ہوئے تھے، صاف ستھرے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی تھی۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور فرماتی ہیں کہ بچوں کو آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن میرے محمد پیدائشی سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے۔ آگے فرماتی ہیں کہ بچوں کو پیدائش کے بعد ختنہ کرائی جاتی ہے، لیکن میرے محمد پیدائشی مختون پیدا ہوئے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی۔ اور پھر جب لوگوں کا آنا شروع ہوا، جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھنے کے لیے مختلف لوگ آیا کرتے ہیں، جان پہچان والے بھی آتے ہیں، دوست یار بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا تجزیہ ہوتا ہے کہ جی بچہ بہت اچھا ہے، اس کی ٹانگیں ذرا دیکھ لیں، اس کا سر ذرا دیکھ لیں، اس کا سر بنانے کی فکر کریں، اس کی آنکھیں ذرا چیک کروا لیں، اس کے بال ذرا سخت ہیں، طرح طرح کے اپنے اپنے تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے بھی دیکھا تو اول والے میں یہ کہہ اٹھا کہ ایسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اور پھر ہر ایک نے ان کو دیکھا، سب کے یہی کلمات تھے۔ اللہ رب العزت بھی
جبریل امین کو یہی منظر دکھا رہے تھے کہ دیکھو جبریل، اللہ رب العزت نے کہا ایسا تو نہیں کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ مکہ والوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا یا اس علاقے والوں نے نہیں دیکھا، تم نے تو پہلے شخص سے لے کر پہلے انسان سے لے کر جتنے اس دنیا میں آئے ہیں سب کو دیکھا ہے، اب تم بھی جاؤ ذرا اس بچے کی زیارت کر کے آؤ۔ اور جب جبریل امین اس دنیا میں آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو بے ساختہ چلا اٹھے اور کیا اٹھے، اللہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ کبھی بھی نہیں دیکھا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعتیہ اشعار کے اندر نقل کر رہے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام کے تمام عیوب سے بری پیدا ہوئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے خود اللہ سے چاہا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جس سانچے سے بنایا وہ ایک ہی سانچہ تھا، اور بنانے کے بعد اس سانچے کو ہی توڑ دیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کا رضاعی تعلق شروع ہونا تھا کہ عرب کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو دیہات گاؤں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، اور مختلف داعیہ ان کو لے جایا کرتی تھی۔ تو یہی نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی لوگ آنا شروع ہوئے، اور جو قافلے آ رہے تھے بنو سعد کی طرف سے، اس قافلے کے اندر حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی۔ قافلے والوں نے ان سے کہا کہ آپ کی سواری بہت کمزور اور لاغر ہے، لہذا ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ قافلے والے پہلے مکہ پہنچے اور ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا کے معلوم کرتے کہ جی بچہ ہے، کہا ہے تو لے لیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بجایا جاتا، اندر سے آواز آتی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، چھوڑ کر چلے جاتے۔ جو آتا اور اندر سے آواز یہی آتی تھی کہ بچہ یتیم ہے تو صحیح بچہ یتیم، چھوڑ کر چلے جاتے۔ حلیمہ سعدیہ جب یہ پورا قافلہ نکل گیا تو حلیمہ سعدیہ پہنچی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد اندر سے حسب معمول آواز آئی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ کہا یتیم ہی صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ دروازہ کھولا گیا، دکھایا گیا، نبی علیہ السلام کی زیارت کرائی گئی تو کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور پھر کہا کہ میں اس کو رضاعت کے لیے لے جانا چاہتی ہوں۔ یتیم بچے کو لے جانے کے لیے قافلے والے تیار نہیں تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے قبول کیا۔ قبول کیا کرتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی کی پرورش کریں۔ یہی اونٹنی جو چل نہیں رہی، آگے اس کا معاملہ آپ دیکھیے گا کہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ شان ان کے جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہونا چاہا، تو نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر بیٹھی، اور ان کے شوہر اونٹ کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے سواری چلانے کے لیے، اونٹ نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ اونٹ نے کھڑے ہونے سے انکار کیا، بے ساختہ زور لگانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آپ بچے کو پکڑ، میں کوشش کرتی ہوں۔ جو ہی نبی علیہ السلام کو آگے دیا گیا، اونٹ کھڑا ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مقتدی نہیں بنایا بلکہ مقتدا بنا کر بھیجا۔ پیچھے والوں میں شامل نہیں فرمایا بلکہ آگے والوں میں شامل فرمایا۔
امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، سید الاتقیاء بنایا، سید الشہداء بنایا، سب کچھ بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اس دنیا کے اندر افضل ترین مخلوق بنایا، پوری کائنات کے اندر افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے اور سواری کھڑی ہوتی؟ جو ہی آگے دیا گیا سواری اٹھ کھڑی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب یہ اونٹنی چلنا شروع ہوئی تو گویا اس کو پر لگ گئے تھے اور یہ اس نے اڑنا شروع کر دیا کہ جو اونٹنی قافلے والے پیچھے چھوڑ آئے تھے کہ جی کمزور ہے، چلتی نہیں ہے، زور آور نہیں ہے، لہذا آرام آرام سے آؤ، وہی اونٹنی کے پر لگ گئے ہیں اور دھواں اڑاتی ہوئی، مٹی اڑاتی ہوئی جا رہی. وہی قافلے والے جو آگے نکل گئے تھے انہوں نے پیچھے دیکھا کہ دھواں اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ جب برابر پہنچے تو دیکھا یہ حلیمہ، بچہ مل گیا آپ کو؟ کہا ہاں بچہ مل گیا. کہا تو رکو تو صحیح ذرا. کہا جب سے یہ محمد اس سواری پر سوار ہوا ہے اس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس نے گویا کہ اس کو پر لگ گئے، اڑنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو بیٹی شیما نے کہا کہ اماں آج میرے لیے کوئی بھائی لائی ہیں آپ؟ کیونکہ حلیمہ سعدیہ کو اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے یا ان کے زیادتی عمرے کی وجہ سے جو ہے بچہ نہیں دے رہے تھے. جب یہ بچہ ملا تو بے ساختہ خوشی کے مارے اپنے گھر پہنچی تو بیٹی نے جیسے ہی کہا کہ ہاں بیٹا میں لے کے آئی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں دیا گیا تو کہا کہ واللہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا سلسلہ چلا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوئے کہ بیٹھنے جیسے ہوئے تو ان کی بہن نے کہا، شیما نے، جس نے پہلے دیکھ کر کہا کہ ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا، کہا اماں جان میں اپنے ساتھ بکریاں چرانے ان کو لے جاؤں. کہا بیٹی تمہارا بھائی محمد چھوٹا ہے. کہا میں اس کی دیکھ بھال کروں گی. کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. وہ اپنے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے لگی تو بکریوں کا معمول تبدیل ہو گیا کہ جو بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی اور بالکل سوکھ چکی تھی، چراگاہ کے اندر چارہ نہیں چرا جاتا تھا اور پیٹ چرنے کے بعد بھی سیر نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اب تو چرنا ہی چھوڑ دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے تھے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چراگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، بکریاں بھی ان کے گرد دائرہ لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کی زیارت کیا کرتی تھی. اور جب شام کے وقت گھر کو لوٹتی تھی تو پیٹ سیر ہوا کرتا تھا. اور جن بکریوں کے تنوں میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کے تنوں میں دودھ اتر آیا. ایک وقت قحط کا زمانہ آیا تو لوگوں کے جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تھا. لوگوں نے آ کر کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ آپ کی بیٹی سے پوچھ کر ذرا بتائیں کہ یہ جانوروں کو کہاں چرانے لے کر جاتے. اس نے کہا کہ میں کہیں چرانے نہیں لے کے جاتی، جب سے میرا بھائی محمد میرے ساتھ جانے لگا ہے ہماری بکریوں کا تو معمول ہی بدل گیا ہے. یہ اب چرنے نہیں جاتی بلکہ جا کر بیٹھ جاتی ہیں جہاں میرا بھائی بیٹھتا ہے اور اس کو دیکھتی رہتی ہیں، اور جب شام کے وقت اٹھتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سیر گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو پہرا اللہ رب العزت نے لگایا تھا، شیطان اس پہرے کی وجہ سے اپنے چہرے پر خاک ڈال رہا تھا. اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کہ آخری آنے والا نبی آج دنیا میں پیدا ہونے والا. تو کہا کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی تو بہت سارے نبی آئے. کہا آئے تو صحیح ہے لیکن جو آئے ہیں وہ سارے چلے گئے، لیکن یہ جو نبی آ رہا ہے یہ جانے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ یہ عالمگیر نبی آ رہا ہے. ابھی آیا ہے تو تا قیامت اس کی نبوت باقی رہے گی. اس لیے وہ اپنے چہرے پر خاک ڈال کر، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان اللہ رب العزت نے ایسی بنائی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ، جو بچپنے کا زمانہ. تو پھر مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی میں یہاں بیان کر چکا ہوں،
جوانی کا زمانہ ہو، نبوت کا زمانہ ہو، مکی دور ہو، مدنی دور ہو، شام کی طرف قافلوں کے سفر ہو، طائف کی طرف قافلے کے سفر ہو، کسی بھی طرف سفر میرے اور آپ کے نبی کو دیکھ لیں، کتنی سختیاں میرے اور آپ کے نبی پر آئیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نہ کبھی کوئی غلط الفاظ نکلا، نہ کبھی برے الفاظ نکلے، نہ کبھی گالم گلوچ نکلی، نہ ہی کبھی جھوٹ، بددیانتی اور حسد کے الفاظ منہ سے نکلے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی نے ترغیباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جو لوگوں کو اپنی زبان سے حملہ آور ہوتا ہے، تانے دیتا ہے، ولا اللعان، جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو لعن طعن کرتا ہے، ولا الفاحش، جو اپنے منہ سے برے الفاظ لوگوں کے لیے کہتا ہے، ولا البذیء، جو حق تجاوزیاں کرتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ ترغیب مجھے اور آپ کو، اللہ کے نبی نے جن صحابہ اکرام کی ترغیب دی، جن صحابہ اکرام کی تربیت کی، ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی، انسانی حقوق۔ آج جتنے بھی علم و دانش کی مجلس سے حلقے لگائے جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں لگ رہی ہے، کوئی کس جگہ لگ رہی ہے، کس لیے کہ انسانی حقوق، لیکن وہ صرف بات کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے صرف اور صرف بات کی حد تک نہیں بلکہ عملی جامہ اس چیز کو پہنایا۔ اس دور میں جب قریش کو سب سے عالی نسل سمجھا جاتا تھا، عرب و عجم کا تصور موجود تھا کہ یہ عرب ہیں، یہ عجم ہے۔ عرب وہ تھے جو بولنا جانتے تھے اور باقی ساری زبان والوں کو کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، عجمی کا لفظ۔ عجم کا معنی یہ ہے کہ گونگے، یہ فرق موجود تھا، لسانیت کا فرق موجود تھا، قوم کا فرق موجود تھا کہ یہ قریش ہے، یہ فلاں غیر قریش ہے، کہ قریشی اگر قتل کر دیا جائے تو دوسرے قبائل کے 2 شخص قتل کیے جائیں گے، اگر قریشی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرق موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی سارا فرق مٹا دیا اور سب کو برابر سے کہا کہ یا ایھا الناس، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تم سارے ایک ہو۔ یہ قبائل، یہ شعبے، یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، بس۔ سارے فرق مٹا دیے اور سب کو ایک صف میں کھڑا کر، اور اسی طریقے سے پھر عورتوں کو حقوق دلائے کہ جن عورتوں کو یہود اور عیسائی ان کے ساتھ حد درجے زیادتیاں کیا کرتے تھے، مخصوص ایام کے اندر یہود ان کو جنگلوں میں پھینک دیا کرتے اور عیسائی ان کو ان کے مخصوص ایام کے اندر بھی رعایت نہیں برتتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو حقوق دیے اور پورے کے پورے رکوع عورتوں کے فضائل کے اندر، عورتوں کے حقوق کے اندر قرآن کریم کے اندر نازل ہو۔ عورتوں کو مقام دیا کہ ایک عورت گھر کی بہو ہے، ایک عورت گھر کی بیٹی ہے، ایک عورت گھر کے اندر ماں ہے، ایک عورت گھر کے اندر بیوی ہے۔ پھر بچوں کو یہ ترغیب دی کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے موجود۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، میرے اور آپ کے نبی نے دیا۔ اور پھر ایسے ہی صرف الفاظ نہیں کہے بلکہ یہ مقام بتا کر دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کا تعلق کیسا تھا دیکھیں گھر کے اندر۔ حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ اور اپنی بیٹیاں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کیسا تھا، یہ سارا میرے اور آپ کے نبی نے عملی جامہ پہنا کر دکھایا، عورتوں کو حقوق دلوا کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا اور اپنا حق مانگنے کا شعور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو چکر لگایا کرتے۔ ایک جگہ سے گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی رو رہے ہوں گے، رات کا پہر ہے۔ چلے گئے آگے، دوبارہ واپس لوٹے تو پھر بچے رو رہے تھے۔ پھر دوبارہ کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو۔ جب تیسری بار وہی رونے کی آوازیں سنی تو دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔
تو کہا پھر یہ ہنڈیا کیوں چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر؟ کہا اس میں نے پانی بھرا ہے اور جو ابل رہا ہے بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہ تھوڑی دیر میں بچے سو جائیں۔ تو کہا پھر آپ نے بیت المال والوں سے کیوں نہیں کہا؟ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھائی، اور ساتھ میں ایک ساتھی موجود تھا، ان کا جو گارڈ کہہ لیں یا ساتھی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس کے کندھے پر نہیں رکھی بلکہ اپنے کندھے پر اٹھائی، کہا یہ میری حکومت کا بوجھ ہے، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ۔ اور یہ بوری لاد کر اس بوڑھی کے گھر پہنچے، اور جب تک وہ کھانا تیار ہو رہا تھا تو وہیں بیٹھ گئے اور اس سے سوالات کیے کہ بھئی آپ کے پاس کھانا موجود نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے کیوں شکایت نہیں کی؟ میں عمر موجود ہوں، وقت کا خلیفہ موجود ہے، امیر المومنین۔ کہا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین عمر ہیں تو عمر کو چاہیے کہ ہماری فکر کریں، آپ نہیں لاتے تو آپ اپنے لیے سوچیں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شکایت کروں کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کو نہیں۔ تو کہا عمر تو انسان ہے، عمر کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ کہا اگر عمر انسان ہے، عمر کو فکر، عمر کو نہیں پتہ لگتا تو عمر کو چاہیے کہ اپنے عہدے سے معزول ہو جائے۔ رعایا کی خبر گیری نہیں کر سکتے تو پھر عہدے پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے جس کے گھر کے اندر بچے کھانے کی افلاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کہیں گے، عمر کو کیوں کہیں گے؟ اور عمر حاکم وقت بنا ہے تو عمر کو چاہیے کہ رعایا کی فکر کرے، رعایا کیوں بتاتی پھر؟ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا کیا تصور موجود ہے۔ چلا چلا کر بھی لوگ بیدار ہو جائیں لیکن ان پہ کان پہ جو نہیں دیکھتی، کیونکہ اسلام ان کے اندر موجود نہیں۔ اگر اسلام ان کے اندر موجود ہوتا تو یہ فکر ہوتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ عمر تو انسان ہے، عمر کو کیسے پتہ لگے گا؟ جواب یہی ہوتا کہ اگر فکر نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا کیسے کریں تو پھر چھوڑ دو، معزول ہو جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے اسلام کے اندر قانون کی نظر میں لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ قانون کی نظر میں بھی اسلام سب کو برابر کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی علیہ وجہہ وقت کے امیر المومنین بنے، ان کے دور کے اندر چیف جسٹس قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کسی جگہ پر گم ہوئی، انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہ زرہ فروخت ہو رہی ہے بازار، تو اس تاجر سے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ کہا میں نے تو فلاں شخص سے خریدی، اب میں بیچ رہا ہوں، آپ کو چاہیے تو لے لیں، خرید لیں۔ کہا نہیں، یہ زرہ ہے میری، میں مقدمہ دائر کروں گا۔ امیر المومنین وقت کے اور کہہ رہے ہیں مقدمہ دائر کروں گا۔ ہمارے امیر المومنین ہوتے تو کیا کرتے؟ مقدمہ قاضی شریح کے بارگاہ میں لے جایا گیا، انہوں نے کہا حسب معمول البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ عربی اصول ہے فقہ کا کہ دلائل قائم کرنا، گواہ قائم کرنا یہ مدعی پر لازم ہوتا ہے جس نے دعویٰ دائر کیا ہے، اور اگر دعویٰ دائر نہیں ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد جس کے اوپر ثابت کیا گیا اگر وہ دلائل نہیں لا سکتا تو وہ قسم کھا کر علیحدہ ہو جائے۔ بہرحال مدعی پہلے اپنا دعویٰ تو ثابت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ قاضی شریح وقت کے امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کریں کہ آپ کا دعویٰ صحیح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دو گواہ پیش کیے، جس میں سے ایک تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا کوئی اور شخص تھے۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ امیر المومنین کے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لہذا یا تو دوسرا گواہ لائیں یا مقدمہ میں خارج کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا گواہ لانے سے عاجز آ گئے۔ قاضی شریح نے مقدمہ عدالت سے نکال دیا اور کہا کہ زرہ جس کے پاس ہے اسی کی ملکیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ غصے کا اظہار کیا
نہ ہی اپنے جلال میں آ کر چلائے کہ میں وقت کا امیر المومنین اور بادشاہ، مجھ سے گواہ مانگتے ہو میری ہی سیرت کے متعلق، نہ ہی باہر سے کوئی چور دروازہ تلاش کیا کہ اس شخص کو اور تاجر کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لی ہو کہ میری زرہ تمہارے پاس کیسے، بلکہ مقدمہ خارج ہوا تو ٹھیک ہے جی میری چیز نہیں۔ یہ ہے اسلامی قانون کہ قانون کی نظر میں سارے برابر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مقدمہ پیش کر رہے تھے تو کوئی اضافی کرسی ان کو نہیں دی گئی تھی، ایکسٹرا چارج نہیں دیے گئے تھے، پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جیسے وہ تاجر کھڑا تھا ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اسلامی قانون کا تصور۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کے پاس ایک شخص آیا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ان لربک علیک حق وان لنفسک علیک حق وان لاہلک علیک حق وآت کل ذی حق حقہ، کہ دیکھو میری بات سنو، ہر ایک چیز کے لیے اس کا حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے، اسی طریقے سے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دو۔ یہ اسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدق سلمان نے صحیح فرمایا۔ یہ اسلام ہے کہ جو ہمیں عبادت بھی ایک حد کے اندر دیتا ہے کہ ایک دائرے میں رہ کر عبادت کی جائے، ایک دائرے میں رہ کر گھر والوں سے محبت کی جائے، ایک دائرے میں رہ کر اپنے نفس سے محبت کی جائے، نہ ہی نفس پسندی میں مبتلا ہوا جائے، نہ ہی گھر والوں کی پرستی میں مبتلا ہوا جائے، ان کی محبت کے اندر ڈوبتے چلے جائیں، نہ ہی اللہ کی محبت کے اندر رہبانیت اختیار کر لی جائے کہ گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک کونے میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں۔ یہ بھی اللہ نے منع کیا اور فرمایا کہ ہر ایک چیز کے لیے وقت مختص ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا لایا ہوا دین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار پر چلیں، کہ جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہو سکے۔ جب اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کر ہی لیا ہے تو کہو کہ اللہ کے اوپر اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے، اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہی رب عرش عظیم ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے میرے اور آپ کی تربیت اس انداز سے کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچانے کا انداز، تربیت کرنے کا انداز، اسلام کی طرف کھینچنے کا انداز۔ میں آخری بات کر کے اپنی خطاب ختم کرتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی عتبہ نامی شخص کے غلام تھے، تو اس نے عجیب ہی معاملہ کیا ہوا تھا کہ وہ جیسے ہی چکی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ روکتے تھے اس کی آنکھ کھلتی، پتہ لگ جاتا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں کون سا سسٹم اس نے لگایا تھا یا نگران لگائے تھے، اور ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جو ہی حضرت بلال چکی چلا رہے ہوتے تھے، رات کے پہر آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس آ کر بیٹھتے اور چکی چلانا شروع کر دیتے۔ کہتے آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک مددگار ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ پورے دن چکی چلا رہے ہیں، رات کے وقت میں چلا لیتے۔ جو بندہ پورا دن چکی چلا کر تھک جائے، مزدوری سے پریشان ہو جائے، اس کو کوئی آ کر کہے کہ وہ تعارف تھوڑی پوچھتا ہے، کہتا ٹھیک ہے جی مدد کر دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نبی علیہ السلام نے ایک دن چکی چلائی، دوسرے دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر چکی چلائی، تیسرے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بتائیں تجھے آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں جو آخری نبی ہوں،
میں وہ ہوں جو اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت ہر ایک کو دیتا ہوں۔ چکی چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، ایمان لے کر آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا چکی دے میں چلاؤں، کہا آپ کا کام ختم، میں خود چلا۔ یہ ہے اسلام کی دعوت پہنچانے کا طریقہ۔ آج میں اور آپ جس انداز سے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں نا، یہ طعان، ہم زبان سے تانے مارتے ہیں جو ہماری دعوت اثر نہیں کرتی۔ دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے جو صلح حدیبیہ کے اوپر مجھے اور آپ کو ملا، کہ اسلام کے لوٹائے جانے کے وقت جب صلح حدیبیہ کے وقت واپس گئے تو 1400 صحابہ تھے، واپس لوٹے تو 8000 کیسے ہو گئے؟ چند ہی مہینوں بعد۔ یہی کردار تھا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آج میں اور آپ بھی اگر اسلام کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہی طرز عمل اپنا لیں۔ یہی دعوت کا کام میرے اور آپ کی اس دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت اس دنیا میں بھی مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گی، آپ کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گی، اور آخرت میں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے میدان سجائے ہوئے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں نے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ظالموں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کی بالادستی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر-بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔